صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کدھر ہے؟ صحابی نے پوچھا محبوب ہمیں بتائیں کہ اللہ کہاں ہے؟ دور ہوں تو ہم کہیں اللہ، قریب ہوں تو ہم ایسے پکاریں۔ سوال کا تو حق بنتا ہے، کچھ معلومات مل جائیں۔ اب جب یہ سوال کرنے والے صحابی نے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمانا ہے، آپ جواب دیں۔ آپ ابھی جواب دینے لگے، جبریل آ گئے۔ جبریل امین پہنچ آئے اور جبریل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تو آپ اس کو میرا پتہ بتائیں، آپ اس کو میرا تعارف کرائیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ کتنے قریب ہوں؟ فرمایا رگے جان سے بھی، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تیسرا چوتھا دن ہے جو ہمارا سبق چل رہا ہے نا، باتیں مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے سر، غیر گھر کے ہم بات ایک ہی پہ آتے ہیں کہ اللہ بہت قریب ہے، اللہ بہت قریب ہے۔ انی فانی قریب، قریب، رگے جان سے بھی زیادہ قریب، رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ اب جب پکارنے والا پکارتا ہے اب اس کی پکار کا انداز چاہیے کہ یہ مانگتا کس طرح ہے، پکارتا کس طرح ہے۔ اس کی طرف سے مدد آنے میں، اس کی طرف سے نصرت آنے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، صحابی ہے، ملک شام کا سفر کر کے آ رہا ہے، ملک شام سے واپسی ہو رہی ہے۔ ایک مقام پہ پہنچا تو اس کو ایک ڈاکو نے پکڑ لیا۔ ڈاکو نے جب پکڑا تو ڈاکو نے پکڑتے ہی کہا کہ بھائی جتنا سامان تیرے پاس ہے سارا نکالو۔ اس نے کہا یہ سامان ہے۔ اس نے کہا میری عادت ہے کہ میں لوٹتا بھی ہوں پھر بندے کو ننگا کر کے مارتا بھی ہوں۔ اس نے کہا مارنا مجھے، مال لے لے، میں نے مدینہ طیبہ جانا ہے، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ میری عادت کے خلاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا پھر یہ میری عادت کے خلاف ہے، میں تو اسے چھوڑتا نہیں ہوں بندے کو۔ اب بات بندہ مصر ہے مارنے پر۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اب ویسے بھی جا رہا ہوں تو آخری ملاقات کرنی ہے اللہ سے دنیا میں، تو مجھے آخری ملاقات کا ٹائم دے دو۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے تھے، ایسی باتیں مجھ سے کی انہوں نے، لیکن میں نے چھوڑا پھر بھی نہیں ان کو۔
یہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں آپ نے مذاکرے میں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے آپ کو، کہ جس وقت اس نے کہا نا اللہ اکبر، پھر اس نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو آپ کو پتہ ہے اس کو ثنا کہتے ہیں، ثنا کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ نماز کے سبق رٹا لگایا نا بچپن میں، اور ایسا زوردار رٹا لگا کے یاد کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا یاد کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت اس نے ثنا ہی پڑھی نا، ثنا، ایسے درد سے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ التجا شروع ہوئی اس کی، بار بار آواز آنے لگ گئی، اپنے دشمن کا حال دیکھ، آوازیں لگنے لگی، اپنے دشمن کا حال دیکھ، اپنے دشمن کا حال دیکھ۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے فکر ہو گئی کہیں وہی آدمی پین طرح بدل کے نا، آواز انداز بدل کر مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز جب مکمل کی تو نماز کے مکمل کرنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سبز لباس والا آدمی ہے جو اس ڈاکو کو مار رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جس وقت سبز لباس والے آدمی کو دیکھا تو میں نے جا کے اس کو پکڑا، من انتا، کون ہے تو؟ کہتا نا ملک فی السماء الرابعہ، میں تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جس وقت تو نے اپنے مالک کو پکارا نا کہ اللہ میں آج مدد میں ہے، تیری مدد کی مجھے سخت ضرورت ہے، اللہ میں پھنس چکا ہوں آج، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا کہ جا میرے بندے کی مدد کر۔ اس پر میں ایک بڑی بیماری کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ یہ بیماری تقریباً حسد کی وجہ سے نا اس وقت دینداروں کو بھی ہے اور بے دینوں کو بھی ہے۔ یہ بیماری سن لیں پہلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد ایک بیماری ہے نا، یہ مولوی صاحب جس علاقے سے ہیں نا، مثال دے رہا ہوں، میں نے ان کا ذکر کیا کسی سے، مثال دے رہا ہوں کہ فلاں جگہ سے ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے تھے، میری نگاہوں میں ان کی عزت ہے۔ جس آدمی سے میں نے ذکر کرتا ہوں وہ آگے سے کہتا جی چھوڑیں جی آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ۔ یہ ہماری ایک عرف کے اندر ایک بیماری چل رہی ہے، ہمارے ماحول میں ایک بیماری چل رہی ہے، معاشرانہ کشمکش، معاشرانہ کشمکش۔ یہ معاشرت ہوتی ہے نا، معاشرت، ہم زمانہ لوگ، یہ ہم زمانہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب وہ میرے سامنے تو آپ کی عزت تھی، میں نے جب کسی سے پوچھا کہ وہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، او چھوڑو جی اوکے آدمی ہے، کوئی عزت والا نہیں ہے، میں یہ ہے وہ ہے، ہاں؟ گویا اس آدمی کو اس نے بے عزت کر دیا کہ جس کی نگاہوں میں اس آدمی کی عزت تھی اس کے سامنے اس کو بے عزت کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو اس وقت ذلیل کریں گے جس وقت اس کو اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔
نقطہ سمجھ آ گیا؟ اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے ابھی۔ امیر صاحب آپ دائی ہیں، دائی، یہ پکی باتیں ممبر والی ہے صاحب۔ ہاں، اب کچھ باتیں جاگ کر سننی ہیں سب نے۔ ہمارے ایک امیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، میں مولانا احسان صاحب فرماتے تھے رائے میں کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ممبر سے سنی ہے لیکن پوری نہیں سنی ہوتی، یہ شروع میں سنی ہوتی ہے، یہ آخر میں درمیان میں سو جاتے ہیں تو پوری بات رہ جاتی ہے۔ پھر یہ ایک بیماری ہے نا، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے سر، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور یہ بیماری اس قدر ہو گئی ہے کہ عوام سے زیادہ اس بیماری میں خواص مبتلا ہو گئے، عوام سے زیادہ خواص مبتلا ہو گئے۔ یہ داڑھیوں والے، یہ پگڑیوں والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ اپنے آپ کو نیک پرہیزگار کہنے والے، یہ اس بیماری میں پھنس گئے۔ تو ہر شخص پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت اس کو اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ کئی رات کا سناٹا ہے، گاڑی خراب ہو گئی، بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پریشانی میں آ گیا، اب اس کو اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میری مدد ہو، اللہ کو راستہ نکلے میرے لیے، لیکن اس کے آگے جو گناہ آگے کھڑا ہو گیا ہے نا، وہ گناہ ہے جو اس نے کسی مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، کسی مسلمان کی توہین کی ہے، تضحیق کی ہے، تو وہ اللہ کی مدد کی اب ضرورت ہے اس کو۔ تو میرے دوستو بھائیو، اللہ کی مدد کی جو ضرورت محسوس کرتا ہے نا آدمی ہر وقت قدم قدم پر، اس میں ایک اس گناہ سے بچنے کی بڑی کوشش کرے۔ کسی کی شخصیت پر اگر کوئی کسی سے تعارف پوچھے نا، آپ کا تعارف پوچھے کہ فلاں آدمی کیسا ہے، یہ آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مولوی صاحب جو آزاد فکر کے تھے، آزاد فکر سمجھتے ہیں نا، آزاد فکر، میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ پوچھ لیا، میں نے پوچھا تھا جی یہ فلاں آدمی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے یہ حماقت کرنی تھی کہ حضرت کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ حضرت کی تو رائے سامنے آ جائے تاکہ اس فتنے سے بچا جائے۔ حضرت نے فرمایا آپ اس کا قد پوچھ رہے ہو مجھ سے، شکل رنگ پوچھتے ہو، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھ گیا کہ حضرت کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ پھر ہمارے عرف میں ایک مسئلہ چلتا ہے نا یہ دیندار لوگوں میں، میرے سامنے حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ فلاں بزرگ جو ہیں، عالم جو ہیں، سنا ہے یہ مماتی ہیں؟ سنا ہے یہ مماتی ہیں؟ اب حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موضوعات پر بات نہیں کیا کرتے تھے، حضرت کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس آدمی کو، یہ ہم گزر رہے تھے ایبٹ آباد سے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ توجہ دیا کرتے تھے ایسے فالتو خیال لوگوں کو
اپنی بھرپور روحانی استعداد سے، تو سر کانپ رہا تھا، تو حضرت نے ایک شعر پڑھا، شعر پڑھ کے جواب دے دیا اس آدمی کو، میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ دوسروں پہ نقائص نکالنے، دوسروں پر تنقید کرنے، یہ فارغ دل کا کام ہے، مصروف دل کا کام، مصروف دل کا کام ہی نہیں ہے، یہ مصروف دل مصروف ہو گیا ہے۔ تو یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جب بندہ اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے نا، کسی وقت جب اس کو اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی تائید کا منتظر ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما دے، اے اللہ میری نصرت فرما دے، اے اللہ میری تائید فرما دے، تو اس تائید کے راستے میں کون سا گناہ رکاوٹ ہے؟ آپ کسی مسلمان کی عزت آپ کے دل میں تھی اور دوسرے آدمی نے آپ کے سامنے اس کو بے عزت کر دیا، بات یاد رکھیں گے نا؟ فقیر کا مسلک جو ہے نا، وہ تنقیص نہیں ہے، توہین نہیں ہے، تنقید نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، یہ قرآنوں کو گالیاں نکالتے ہیں، بادشاہوں کو گالیاں نکالتے ہیں، فرعون سے زیادہ سخت تو کوئی نہیں تھا نا، کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور پتہ ہے کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، اللہ کو اس بات کا بھی پتہ ہے، اس بات کا بھی کنفرم پتہ ہے اللہ کو کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا موسیٰ اور ہارون جا کے باز سنجیدگی سے کرنی ہے، ایسے طریقے سے بات کرنی ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ تو ہم جس وقت اصلاح سے خود محروم ہوتے ہیں نا، تو دوسرے آدمی کو بھی فوری فتویٰ دے کر کافر کر کے اصلاح سے نکال دیتے ہیں اس کو۔ اصل بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی مدد اور اللہ ہمارے قریب ہیں، لیکن کن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی تائید سے بندہ محروم ہوتا ہے، ان میں ایک گناہ یہ ہے، یہ معاشرانہ کشمکش جو ہوتی ہے نا، معاشرانہ کشمکش، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے چاچا بزرگ تھے اور ان کے ایک ساتھی تھے، بڑے عالم تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے شہر میں گیا، پنجاب میں گیا ان کے شہر میں، تو میں نے اس محلے میں جا کر پوچھا ایک آدمی سے کہ میں نے فلاں مولوی صاحب کے فلاں صاحب کے گھر جانا ہے، تو آگے سے بندہ جو ہے نا، میں نے بڑے عزت احترام سے نام لیا، تو آگے سے کہنے لگا وہ ترکھان کا جو پتر ہے، وہ جو ترکھان کا بیٹا ہے۔ اب یہ بات کرنے والا دیندار آدمی تھا، بات سمجھے ہو؟ فرمایا جب انسان کی اصلاح نہیں ہوتی نا، تربیت نہیں ہوتی باطنی طور پر، اس کے مزاج سے، اس کی زبان سے دوسروں کی تحقیر اور توہین کس انداز سے نکلتی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو مشکل میں اس کو اللہ کی مدد سے محروم کر دیتا ہے، اللہ کی مدد سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ پکا کر لے جا، کبھی بھی کسی مسلمان کی۔ اچھا ایک اور طریقہ جو دیندار لوگوں کا ہے، ہنس جاتے ہیں، کسی کا ذکر کرے نا ہنس جاتے ہیں۔
یہ ہنسنا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ کیا کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی گزرا ہے، بہت بڑا آدمی۔ یہ سہروردیہ سلسلے کے شیخ تھے، سہروردیہ، اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے شیخ سعدی۔ ان کا نام تھا مصلح الدین، مصلح الدین سعدی شیرازی، نام اصل تھا مصلح الدین، سعدی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مرا پیر دانائے روشن شہاب، مرا پیر دانائے، میرے دانائے راز پیر نے مجھے 2 نصیحتیں کی تھیں، 2 نصیحتیں کی تھیں، اور کہا تھا مصلح الدین اس نصیحتوں کو اپنے ساتھ پکڑ کے رکھنا۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ کبھی بھی کسی مسلمان سے اپنے آپ کو بہتر خیال نہ کرنا۔ میں دیندار ہوں، میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، وہ یہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو شیخ سعدی جو تھے نا، یہ بڑے عارف تھے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی کتنا بڑا عالم بزرگ ہو جائے نا، اپنے علاقے والوں کے لیے اور دوستوں کے لیے اس کی حیثیت کی لومڑ کتے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک عرب کا قول ہے، ایک عربی کا قول ہے کہ وہ لومڑ کتے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو استفادہ کرتے ہیں۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جب رخصت ہوئے نا، خواجہ خواجان حضرت خواجہ خان محمد صاحب کنیا شریف والے، جنازے میں ایک سیلر رواں تھا، ساری دنیا جا رہی تھی، میں عاجز بھی اس جنازے میں شریک تھا۔ بالکل کنیا شریف کی خانقاہ کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، میرے ساتھ جو بزرگ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے پینی ہے۔ اب تھوڑے سے فاصلے پر ہے تو وہ چائے والا مجھ سے پوچھتا ہے، سرکار کتنے ودے پے ہو، کدھر جا رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ جنازے پہ۔ کہ کون بہت ہے؟ میں نے کہا جی خواجہ خان محمد صاحب کا۔ وہ کون ہے؟ ہاں، میں نے کہا کدھر کیوں؟ کہا یہیں کا ہوں۔ اوہو، مجھے ایک بات یاد آئی، بات کی یاد آئی کہ خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں گیا مہار شریف، تو شیخ وہاں نہیں تھے، تو میں نے باہر مستی مہارا کے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بھینسیں گرمی کے موسم میں باہر زمینوں میں باندھی ہوئی تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا میرے شیخ مہاروی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں اتنے دور سے آیا ہوں اور یہ پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ کہتے ہیں میں حضرت جب آئے تو میں نے پوچھا حضرت یہ لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا مولوی سلیمان یہ ازلی اور وہابی حصے ہوتے ہیں، یہ ازلی اور وہابی حصے ہوتے ہیں، اللہ ناقدروں کو اپنا نام نہیں دیتے، اللہ ناقدروں کو اپنا نام نہیں دیتے۔ جن میں معاشرانہ کشمکش ہو، اور میں جانتا ہوں اس کو، چھوڑو ذرا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ایک عالی شان ربائی لکھی، ربائی 4 شعروں پر جو منحصر ہونا اس کو ربائی کہتے ہیں۔ تین باتیں لکھی تھی، 3۔ آپ کے ایک مرید کو جب پتہ چلا کہ ہمارے شیخ صاحب نے یہ لکھا ہے تو وہ جھوم جھوم کو پڑھتا تھا،
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ. یہ حضور کی شان ہے. ادھر ایک آدمی نے پوچھا کس کے شعر ہے یہ؟ نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرے شیخ کے حضرت سعدی کے شعر ہے. یہ بندہ جو تھا یہ بھی شاعر تھا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ کوئی کمال کی شعر تھوڑی ہے، میں بھی لکھ سکتا ہوں ایسے. یہ کوئی کمال کی بات ہے، میں بھی لکھ سکتا ہوں. اس آدمی نے اسی وزن پہ لکھا اور خوب لکھا. اب یہ جو لکھنے والا ہے نا، یہ لکھ رہا ہے ضد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر. اب یہ جو حسد کی بنیاد پر لکھ رہا ہے نا، یہی کہتا ہے کہ میں رات کو خواب دیکھتا ہوں. خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. آپ آرام فرما ہے. اوہو. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر پنکھا جل رہے ہیں. پنکھا جل رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعدی، اور جو تو نے میرے بارے میں اتنی خوبصورت کلام لکھا وہ ذرا پڑھ کے سنا بھی تو صحیح نا. تو شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ. شیخ سعدی چپ ہو جاتے ہیں یہاں پر. اب یہ ربائی اللہ کے نبی مکمل کر کے فرماتے ہیں سعدی کہہ دینا صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. جب یہ ربائی مکمل ہوئی ہے، یہ بندہ خواب سے جاگا. خواب سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جاگیا تھے سیدھا جاگیا، جاگیا تھے سیدھا جاگیا. یہ بات سمجھتے ہیں نا؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس پنجابی ہندکوں کے رمز کو جانتا ہے. جاگیا صحیح. ایک ایسا خواب دیکھا میں نے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ صبح کے وقت گیا شیخ سعدی کے قدموں میں گر گیا، پاؤں پکڑے آپ کے. فرمایا شیخ سعدی یہ بتاؤ رات آپ کہاں تھے؟ رات کہاں تھے آپ؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، دھو دھو کے پلائی جاتی ہے. مسجد میں نہیں، معبد میں نہیں، مندر میں نہیں، سنا ہے کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے. سنا ہے کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے. فرمایا حضور رات آپ کس کوچے میں تھے؟ فاصلے تو جسم کے ہیں نا، روح کے تو کوئی فاصلے نہیں ہے. یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھے. اب جن لوگوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قربت نصیب ہے نا، جس کو روحانی قربت کہتے ہیں، اس کے لیے فاصلوں کی ضرورت ہے. فاصلے تو کثیف روحوں کے ساتھ ہیں، لطیف روحوں کے ساتھ نہیں ہوتے. لطیف روحوں والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی نعت کے مقابلے میں نعت بنائی تھی، وہ لکھی تھی ضد کی بنیاد پر. تو وہ ضد کی بنیاد پر لکھنا میرا قبول نہیں ہے اور نہ پڑھنا قبول ہے. میں نے اپنے حضرت سے ایک بار یہ بات سنی علماء کے بیان میں. فرمایا قرآن اگر ریاکاری سے پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، ریاکاری سے مسجد بنائے گا تو جہنم میں جائے گا، اللہ کا نام اگر ریاکاری سے لے گا تو جہنم میں جائے گا.
یہ ہیں کچھ سبق، یہ ہیں کچھ سبق جو یاد کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں نہیں آتا موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ اور فکر کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو، اللہ کی مرضی کے تابع کر دو، اللہ کی مرضی کے تابع کر دو۔ قرآن کے واضح احکامات کے باوجود نا، یہ آپ جتنا دیندار مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، میں اس سے بات کر رہا ہوں، تجسس کا مرض بہت ہے، ٹو کا مرض بہت ہے، تضحیق اور توہین بہت ہے۔ قرآن کے واضح احکام ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، اے کسی کے ساتھ نہ ہنسو، نہ ہنس کسی کے ساتھ، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تو ہنس رہا ہے اس کا مقام اللہ کے یہاں زیادہ ہو، اس کا مقام اللہ کے یہاں زیادہ ہو، اس کا مقام اللہ کے یہاں زیادہ ہو۔ تو دوستو ان ساری چیزوں سے تربیت حاصل کرنی ہے، تزکیہ حاصل کرنا ہے، تب جا کے اللہ ملیں گے۔ اللہ میں ملنے میں فاصلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس لائن کو پورے طور پہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ اپنا بنا دے، اللہ اپنا بنا دے، اللہ اپنا بنا دے۔ ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ حضور ایسے تھے، گالیاں سن کر دعائیں دیتے تھے۔ ہم میں سے میں دیکھتا رہتا ہوں کئی دفعہ سمجھدار سنجیدہ لوگ جب جاہلوں کے ساتھ جہالت کرتے ہیں نا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جاہلوں کے ساتھ جہالت کرنا، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہل آدمی سے بحث نہ کرے، جاہل آدمی سے حدود سے بہت نکل جاتا ہے، بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بہت آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ قسمت سے کہتے ہیں مقدر سے ملا کرتی ہیں وصل کی راتیں، قدر سے ملا کرتی ہیں وصل کی راتیں۔ یہ راتیں جو ہے نا، اور اس وقت کی یہ مجلسیں اور یہ بیٹھنا اور یہ کون کون زندہ رہے گا پھر یاد رہیں گی یہ باتیں۔ اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عارفانہ اور عاشقانہ مجلسیں کیا کرتے تھے، اور مجلس کے آخر میں ایک بات کیا کرتے تھے، یار زندہ صحبت باقی، یار زندہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے سن لے، میں نے بڑوں سے سنی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ مجھ سے بھی نہیں سن سکیں گے۔ ہمارے بعد پھر بڑا اندھیرا اور بڑی تاریکی محسوس کریں گے، سن لیں فرمایا کرتے تھے، سن لیں اور کچھ پلے باندھ دیں، کچھ پلے باندھ دیں۔ آنے والا وقت تاریکی کا وقت ہے، ایمان سلامتی کے ساتھ بجانا، اور اس کی جو خاص مجلسیں ہیں نا، یہ میرے لیے بڑی مشکل ہے۔ افراد تو مل جائیں گے، بھیڑ رش مل جائے گی، کھنوں کی مجلس میں بیٹھے تو کیا بیٹھے۔ ابھی سے ہی اپنا غم کریں، ان راتوں کی قدر و قیمت جانیں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اللہ سے الہا زاری کریں۔ پہلی زاری یہ کریں، اے اللہ میرے وجود کو دنیا کے لیے خطرہ نہ بنا، میرے وجود کو باعث خیر بنا، میرے وجود سے شر کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما، اور میں جہاں بیٹھوں وہاں خیر پھیلے۔